ماؤں بہنوں کا مجمع بیٹھا ہوا، میں ان کو سناؤں کہ آپ کو کیسی برکات اللہ نے نبی کی عطا فرمائی، کیسی خیرات نبی کی عطا فرمائی۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا، لڑکی کا پیدا ہونا گھروں میں عیب سمجھا جاتا تھا، لڑکیاں پیدا ہو جائیں، ایسے کتنی معصوم بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئیں، اور دفن کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا لڑکی تو بہت ذلت کی چیز ہے، اس کو زندہ نہیں رکھنا، اس کو زمین میں دفن کر کے چین کا سانس لینا۔ آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ کیسی پیاری پیاری بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئی، دفن کرنے والا اس کا اپنا سگا باپ، وہ کہتا تھا یہ ذلت کی چیز ہے، میں اپنے پاس میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ ماؤں بہنوں کو کیسی عزت ملی ہے، کیسا مقام ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کا حق ادا کیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی صحابی نے کہا حضرت اگر 2 بیٹیاں ہوں تب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں ہوں، تعلیم و تربیت کر دے، حق ادا کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے کہا حضرت اگر 2 بھی نہ ہوں، ایک ہی بیٹی ہو تب کیا ملنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 بیٹی ہو، تعلیم و تربیت کر دے، حق ادا کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی عزت ہماری ماں بہنوں کو نبی کی برکت سے ملی کہ ان کا وجود ان کے والد کے لیے جنت کے واجب ہونے کا سبب بنا۔ کیا اب یہ ایک ایمان والی خاتون کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، نبی کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں؟ کیا اب یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ پردے میں چھپ کر زندگی گزاری جائے، نبی کی بیویوں کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے؟